السلام علیکم دوستوں، انٹرسٹنگ نالج وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کیوں کھایا اور آپ کتنے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پیغمبروں کی سنت کے مطابق اپنی قوم کو بار بار کلمہ حق سکھانے کی کوشش کی، اور ان کی طرف سے دی جانے والی تکالیف اور پریشانیوں کے باوجود انہوں نے اپنا کام نہ چھوڑا اور ان کی طرف سے دی جانے والی اذیتوں پر صبر کرتے رہے۔ آخر کار مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم پر 3 دن کے بعد عذاب الہی نازل ہوگا۔ آپ نے قوم کو تو اس عذاب کے بارے میں بتایا اور ڈرا دیا، مگر خود وحی کا انتظار کیے بغیر غصے کے عالم میں اپنی کشتی پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو بغیر اس کی مرضی کے آپ کو وہاں سے روانہ ہونا ناگوار گزرا، چونکہ آپ ایک نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اس لیے آپ نینوا سے نکلے۔ نینوا سے نکل کر دریائے فرات کی طرف چل دیے۔ اس وقت ایک کشتی چلنے کے لیے تیار تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے عین وسط پر پہنچی تو ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی۔ جب سواریوں کو تشویش ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے، حالات کے مطابق کشتی والوں نے اپنے عقیدے کی روح سے وجہ بتائی کہ اس کشتی میں کوئی ایسی سواری موجود ہے جو اپنے آقا سے بھاگی ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی اپنے مالک حقیقی سے بھاگ کر آیا ہوں۔ کشتی کی سواریوں نے آپ کی بات پر قراندازی کرائی، جس میں آپ کا نام ہی نکلا۔ آپ نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو بچانے کے عجیب اور نرالے انداز ہیں۔ جو ہی آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان کے نگلنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا نبی ہے، اس کو امانت کے طور پر رکھنا، اور یہ تیری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب حضرت سلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور آپ نے محسوس کیا کہ میں زندہ ہوں، تو بارگاہ خدا و ندا میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں نے خدا کے حکم کا کیوں انتظار نہیں کیا، اور ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا ہوں۔ اپنی اس ندامت کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان قرآنی الفاظ میں معافی چاہی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے میرے پیارے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ میں تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر نینوا سے نکل آیا ہوں، جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پکار اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے سنی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی سے باہر چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، جس سے آپ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں پر، خواہ وہ فرما بردار ہو یا نافرما بردار، مہربان ہے۔ یہ اس کی عظمت اکبر ہے، مگر نیکوکاروں اور پیغمبروں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچانے کے لیے ایک بیل دار درخت بھی اگا دیا تاکہ ان پر سایہ بھی رہے۔ وہ بیل کدو کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی خوراک کا انتظام بھی یوں فرمایا کہ ایک ہرنی دن میں 2 مرتبہ آتی اور ان کو دودھ پلاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے القابات سے پکارا گیا۔ آپ کو سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا: جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور
یہ سمجھتا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ آخر کار اس نے مچھلی کے پیٹ سے ہم کو پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور غم سے نجات بخشی۔ اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے آپ جلد ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ قصہ بیان کرنا ضروری ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر جو بیل اگائی گئی تھی وہ کدو کی بیل تھی۔ چند دنوں کے بعد اس میں کیڑا لگ گیا اور وہ سوکھنے لگی تو وہ بڑے پریشان حال ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ تم ایک درخت کے سوکھنے کی وجہ سے پریشان حال ہو گئے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا میرے وہ بندے جن کے لیے آپ نے عذاب کی دعا کی تھی وہ مجھے پیارے نہیں تھے؟ تو تم تو عذاب کی دعا کر کے وہاں سے نکل پڑے تھے۔ اب آپ ایک بیل کے لیے اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں اور میں تو ان کا خالق ہوں، وہ مجھے اسی طرح پیارے ہیں جس طرح آپ کو یہ بیل پیاری ہے، اگرچہ وہ میرے نافرمان اور مشرک ہیں، لیکن وہ ان کے اعمال ہیں جن کی ان کو سزا ملے گی۔ مگر خدائی صفات کا یہ تقاضا ہے کہ ان پر رحم کرو۔ انسان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ یہ صرف بندہ ہے جو اپنے ازلی دشمن کے ہاتھوں پریشان رہتا ہے اور گمراہی کا راستہ تلاش کرتے ہوئے ضلالت میں ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی بہتری چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب حضرت یونس علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو آپ کو دوبارہ حکم ہوا کہ آپ کی قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ واپس جا کر ان کو ہدایت کی تعلیم دیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ کو مکمل طور پر معلومات حاصل ہو گئی ہوگی کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کیوں کھایا تھا اور آپ کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں بھوکے رہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ نالج VC کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ دوستو، میں آپ سے ملوں گا ایک نئی اسلامک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔